السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بھیجتا ہوں. ایک سورہ فاتحہ خطیب اکبر کے لیے سالف صلوات ارشاد فرمانے. بزرگان ملت اور عزاداران سرکار سلطان کربلا، اس مقدس بارگاہ کی انتظامیہ نے بر صغیر کے سب سے عظیم خطیب اکبر کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ مجلس تو اس سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھی اور سرکار سراج العلماء مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ کے بعد مناسب نہیں تھا، لیکن چونکہ برنامہ ریزی صغیر صاحب نے اور مظہر صاحب نے کی ہے، لہذا چند گزارشات اور معروضات میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اس گفتگو کو تمام کر دوں گا اور اسی آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جس آیت کا انتخاب سرکار نے کیا تھا. لیکن تمہید میں کوئی وقت نہیں لینا چاہتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ ابدی و ازلی و سرمدی و سمدی پروردگار، نور اول، پیکر اول، خلق اول، جمال اول، کمال اول، شب معراج کے دولہا اور قرآن کے طٰہٰ و مزمل و مدثر سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان تک پہنچا دیجئے جو پہنچانا ہے. لیکن جب آپ قرآن کی تعلیمات پر تھوڑا سا غور و فکر، تدبر و تفکر کریں گے تو آپ کو قرآن کی گہرائیوں میں جا کے یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں جتنے بھی مرتبہ قل استعمال ہوا ہے، لفظ قل زیادہ تر ان مقامات پر استعمال کیا ہے اس پروردگار نے، اس خالق ارض و سما نے، کہ جہاں پر اس نے یہودیوں اور عیسائیوں سے گفتگو کی ہو. علم کلام کے جاننے والے اور ادبی شخصیتیں یہاں تشریف فرما ہیں. قل ہادو انظام تم، ان یہودیوں سے کہہ دیجئے. قل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے، مسیحیوں سے کہہ دیجئے. قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دیجئے. یعنی جہاں پر کافروں سے گفتگو کی، جہاں پر عیسائیوں سے گفتگو کی، جہاں پر یہودیوں سے گفتگو کی، وہاں پروردگار عالم نے لفظ قل کا استعمال کیا ہے. لیکن جہاں پر مومنین سے گفتگو کی ہے ان سے براہ راست اور ڈائریکٹ گفتگو کی ہے. یا ایھا الذین آمنو، جگہ جگہ پر آپ کو مل جائے گا قرآن مجید میں تو مومنین سے براہ راست گفتگو کی ہے. لیکن یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور کافروں سے پروردگار نے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کی بلکہ انڈائریکٹ گفتگو کی. انہیں اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ پروردگار خود انہیں کوئی پیغام دے، خود کوئی بات کہے. لیکن پروردگار عالم، میں دست ادب جوڑ کے تیری بارگاہ میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا تو بتا دے، یہ جو آئے ہیں سرکار رسالت پناہ کے پاس، نور اول پیکر اول کے پاس، تیرے محبوب کے پاس،
اجر رسالت ادا کرنے کے لیے، یہ تو ساتھوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، حج و زیارات کرنے والے ہیں، آسمان اسلام کے مہر و ماہ سیار و ثوابت ہیں، یہ تو سرکار رسالت کے ارد گرد چمکنے والے ہیں، تو ان سے ڈائریکٹ گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ عجب نہیں، پروردگار آواز دے نادان ہو جانتے نہیں ہو۔ دیکھو صرف لباس پہن لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، صرف لباس زیب تن کر لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ میسمی فکر ہونا چاہیے، سلمانی انداز و اطوار ہونا چاہیے، پھر کہیں جا کے مسلمان و مومن بنتا ہے۔ صلوات بھیجنے بس دو چار جملے سن لیجئے، اور اس کے بعد سرکار رسالت نے کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہلوایا کس نے؟ پروردگار نے۔ کہنے والا کون؟ رسول۔ کہا کس سے جا رہا ہے؟ جو اجر رسالت دینے کے لیے آئے ہیں مسلمانوں کی شکل میں، کہلوانے والا پروردگار۔ کہلوا کیا رہا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے میرے قرابت داروں سے محبت کریں، ان سے کہہ دیجئے میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروردگار کے قرابت دار ہیں وہ بھی رسول کے قرابت دار ہیں۔ بہت توجہ، ان سے کہہ دیجئے میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ اب کس کو دیکھا جائے کون قرابت دار ہے، کون رشتہ دار ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اگر چمکتے ہوئے اور خوبصورت ترین مدینے کو دیکھیں تو مدینے میں بہت سے رشتہ دار، کوئی سسرالی رشتہ دار، کوئی خاندانی رشتہ دار، کوئی خاندانی عزیز، کسی کا قبیلے سے تعلق، کسی کے چچا سے تعلق، کسی کا دادا سے تعلق، کسی کا پردادا سے تعلق، رشتہ دار تو بہت سے ہیں۔ سرکار کس کی مودت کا اور کس کی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ اتنا تو بتا دیجئے، عجب نہیں شب معراج کا دولہا محبوب کبریا آواز دے نادان ہو جانتے نہیں ہو۔ اسی وجہ سے میں نے قرابت داروں کو پہچانوانے کے لیے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا چادر کا گھر بنایا، تاکہ پتہ چل جائے چادر کے اندر والے قرابت دار ہیں، باہر والے رشتہ دار۔ صلوات بھیجنے محمد۔ دس 15 منٹ کی مختصر سی زحمت ہے، بہت چونکہ خطیب اکبر کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں چاہتا ہوں اسی نہج پر گفتگو آ جائے۔ تو کون قرابت دار ہے، کون رشتہ دار؟ اس مسئلے کو حل کر دیا سرکار رسالت پناہ نے کہ میں گھر کے اندر ایک مختصر سا چادر کا گھر بناؤں گا۔ اب آئیے، بات ہے محبت کی، بات ہے مودت کی، تو محبت کی بات بہت آگے تک جاتی ہے۔ جہاں دل والوں کا معاملہ ہوتا ہے انہی میں سے کوئی خطیب الایمان بنتا ہے، کوئی خطیب اکبر بنتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، خطیب اکبر کو یوں ہی نہیں بن جاتا، بلکہ ایک مسلسل تربیت اور ایک مسلسل جد و جہد کرنا ہوتی ہے، اور ایک منزل پر اپنی فکر کو لے جانا ہوتا ہے، ایک منزل پر اپنے کمال کو لے جانا ہوتا ہے، ایک منزل پر وہ منزل کہ جہاں عشق اہل بیت میں چھن کے، محبت اہل بیت میں چھن کے فکر اس لائق بن جائے کہ ممبر پر جا کے کوئی گفتگو ہی نہ کی جائے۔ یہ ہوتا ہے محبت کا کمال۔ اب میں آپ کو 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے، جناب کمیل کا نام آپ نے سنا ہوگا، صاحب عقاد نے بھی اس مکالمے کو لکھا ہے، دوسرے مصنفین نے بھی تحریر فرمایا ہے۔ ایک دن جناب کمیل نے، دیکھیں محبت کی بات ہو رہی ہے، جناب کمیل نے مولا کائنات سے ایک سوال کیا، عجیب و غریب سوال، کہ مولا سرکار رسالت، اے اقلیم مکرمت کے سلطان، ایک کشور فضائل کے شہنشاہ، اے اقلیم مکرمت کے سلطان السلاطین، ذرا اتنا تو بتائیے کہ دنیا میں کامیاب کون ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا۔ تو مولا نے ایک مرتبہ اپنے صحابی کی طرف، کمیل کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، سنو کمیل، ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں، دنیا میں وہ کامیاب ہے جو صاحب ایمان ہے۔ کہا صاحب ایمان کون ہے مولا؟ کہا صاحب ایمان کہ ہم پوچھنا چاہتے ہو مسجد نبوی بھول گئے کہ جس میں سرکار رسالت نے میرے بازو پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا، یا علی حب کا تقوی و ایمان، جس کے یہاں ہماری محبت پائی جاتی ہے وہ مومن ہے، جس کے یہاں ہماری محبت نہیں پائی جاتی وہ مومن نہیں ہے۔ کہا مولا میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، اتنا اور بتا دیجئے کہ مومن کی علامتیں کیا کیا ہیں، کون مومن ہے، کون مومن نہیں ہے، کون آپ کا چاہنے والا ہے،
کون آپ کا چاہنے والا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے صحابی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرا کے کہا کمیل سنو، آج میں تمہیں علامتیں بتائے دے رہا ہوں، جس کے یہاں یہ علامتیں پائی جاتی ہوں گی وہ میرا چاہنے والا ہوگا، جن کے یہاں یہ علامتیں نہیں پائی جاتی ہوں گی وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ کمیل نے پوچھا مولا وہ علامتیں تو بتائیے۔ کہا سنو، ہمارا چاہنے والا مکے میں ہو یا مدینے میں، حجاز میں ہو یا سندھ میں، یا اس دور کے حساب سے ترجمہ کروں، مولا اپنے چاہنے والے اپنے صحابی سے، اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کمیل سنو، میرا چاہنے والا لکھنؤ میں ہو، دلی میں ہو، بمبئی میں ہو، کلکتہ میں ہو، کراچی میں ہو، مکے میں ہو، مدینے میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جہاں بھی رہتا ہو، ہمارے چاہنے والے کی علامت یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہر جگہ لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا، لوٹنے کا مزاج نہیں رکھتا ہوگا۔ جس کے ہاں ہماری محبت ہوگی وہ لٹانے کا مزاج رکھتا ہوگا، لوٹنے کا مزاج نہیں رکھتا ہوگا۔ اب آئیے سرکار رئیس الوائزین بزرگوں کو یاد کر لیا جائے۔ ایک بزرگ خطیب کی مجلس ہے ایصال ثواب کی، سرکار رئیس الوائزین یہاں پر پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ مکالمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن جب وہ مضمون اس سمت لے کے آتے تھے تو پڑھتے تھے کہ دیکھو دنیا والوں نے اہل بیت سے سب کچھ چھینا، بہت توجہ، باغ چھینا، حکومت چھینی، حق چھینا، سرمایہ چھینا، سب کچھ چھین لیا، لیکن کوئی بھی مورخ یہ ہمت نہ کر سکا کہ یہ لکھ دے کہ مدینے کا کوئی بھی سائل سوائے در علی کے کسی اور دروازے پر چلا گیا ہو۔ ہائے ہائے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ سرکار رئیس الوائزین پڑھتے تھے کہ دنیا والوں نے سب کچھ چھیننے کے باوجود یہ ہمت کوئی نہ کر سکا کہ یہ لکھ دے کوئی بھی مورخ کہ مدینے کا کوئی بھی فقیر سوائے در علی کے کسی اور دروازے پر گیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے کے فقیر بھی جانتے تھے مدینے میں لوٹنے والا کون ہے اور لٹانے والا کون ہے۔ صلوات بھیجنے محمد۔ مدینے میں لوٹنے والا کون ہے اور لٹانے والا کون ہے؟ یہی وجہ تھی معصومہ عالمیان کی سیرت کو آپ دیکھیں، بہت توجہ، یہاں میرے نوجوان دوست اور میرے بھائی بھی تشریف فرمائے ہیں، بزرگان اور صاحبان فکر حضرات تشریف فرمائے کہ سلمان فارسی ایک راستے سے آ رہے ہیں کہ اچانک مولائے متقیان سے ملاقات ہوئی تو وہ مزدوری کر کے کسی یہودی کے باغ سے تشریف لا رہے تھے۔ سلمان نے سلام کیا جھک کے، مولا نے جواب دیا کہ سلمان میرے ساتھ چلو۔ راستے میں ایک یہودی فقیر ہی مل گیا تو مولا کے پاس جتنا کچھ تھا جو بھی تھا وہ سب اس یہودی فقیر کے حوالے کر دیا۔ بہت توجہ۔ سلمان فارسی نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا مولا مجھے آپ کے گھر کے حالات معلوم ہے، آپ کے بچے بھی 2 دن فاقے سے ہیں، 2 دن سے آپ کے گھر میں بھی فاقہ ہو رہا ہے، اور آپ جو کچھ مزدوری کر کے لائے، جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا وہ اس فقیر کو دے دیا آپ نے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے سلمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سلمان تم ان باتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے، تمہیں نہیں معلوم وہ فقیر تھا، اس کے گھر میں یتیم، اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو فاقے سے تھے 3 دن کے، اور وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ اس کو دے دیا۔ کہا مولا میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے گھر میں بھی تو حسنین علیہ السلام فاقے سے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا سلمان سنو، میرے بچوں کی تربیت فاطمہ نے کی ہے، میرے بچے برداشت کر لیں گے لیکن دوسروں کے بچے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس طرح سے تربیت کی ہے، اس طرح سے معاشرے کو تعمیر کیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ معصومہ عالمیان ہمیشہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت بچوں سے یہ کہا کرتی تھی اے میرے شہزادوں، اے میرے بچوں، اولو جار بعدہ دار، پہلے پڑوسی کا حق ہوتا ہے بعد میں گھر والوں کا حق ہوتا ہے۔ جہاں یہ مزاج ہو، جہاں یہ کیفیتیں ہوں تو ان کے چاہنے والوں کی بھی یہی کیفیتیں بن جایا کرتی ہیں۔ یہ سب معاملات دل کے ہوا کرتے ہیں۔ ابھی مولانا جعفر عباس صاحب نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 2500 روپے ملتے تھے، اس میں سے بھی 3500 روپے وہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے، یہ کیفیت کہاں سے آتی ہے، یہ تحریک کہاں سے پیدا ہوتی ہے، یہ انداز کہاں سے آیا کرتا ہے؟ جب انسان اہل بیت کی محبت میں محو ہو جایا کرتا ہے اور ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو منور کر لیا کرتا ہے تو پھر ان کا چاہنے والا بن جایا کرتا ہے، جو سب کچھ لٹا کے بھی شکر کے سجدے کرتا
ہوا نظر آتا ہے، دنیا کے سامنے کسی بھی طرح کا مرثیہ پڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بہت توجہ۔ اور اس کے بعد جناب کمیل نے پوچھا تھا مولا سے، مولا اتنا اور بتا دیجئے آپ کی محبت کی اور علامتیں کیا ہیں؟ کہا سنو کمیل، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جہاں بھی ہوگا اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوگا، توکل علی اللہ، دنیا کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود مولا کائنات تھے۔ آپ کو معلوم ہے مولا کمیل کو ایک نخلستان میں لے گئے، کھجوروں کے باغ میں، اور لے جانے کے بعد بہت سے دنیا کے راز بتا رہے تھے۔ اچانک دور سے گھڑ سوار آتا ہوا نظر آیا، جس کے چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی تھی، دھول اڑی، دھول چٹی، غبار چھٹا۔ وہ ان لوگوں کے قریب آیا، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا آپ میں سے کوئی علی بن ابی طالب بھی ہے؟ میں ڈھونڈتا ہوا چلا رہا ہوں۔ کہا انا علی بن ابی طالب۔ کہا مجھے آپ اتنا بتا دیجئے، آپ اتنے مطمئن کیسے ہیں، اتنے سکون سے کیسے ہیں، یہ اطمینان، یہ کیفیتیں یہ آپ کے یہاں کہاں سے آئی؟ کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا اگر آپ علی بن ابی طالب ہیں، اقلیم مکرمت کے سلطان ہیں، علی بن ابی طالب ہیں، تو سنیے، میں جب شام کی سرحدوں سے چلا، علاقہ شام سے چلا، تو میں جس شہر میں گیا، جس علاقے میں گیا، جس قصبے میں گیا، جس مسجد میں گیا، آپ کے خلاف افطرا پردازی ہو رہی تھی، آپ کے خلاف آگ اگلی جا رہی تھی، آپ کے خلاف ایک مشن چلایا جا رہا ہے، پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ کہ آپ تو مظہر العجائب ہیں، آپ اشارہ کر دیں، آپ کہہ دیں، آپ بارگاہ پروردگار میں ہاتھوں کو اٹھا کے بددعا کر دیں تو زمین پھٹے اور وہ سب کے سب خطیب زمین کے اندر چلے جائیں، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے اس آنے والے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کمیل سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، سوچتا کبھی کبھی میں بھی یہی ہوں۔ بہت توجہ، اب آگے کا جملہ سنیے جو مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں بھی کبھی کبھی یہی سوچتا ہوں، اور بددعا کرنے کی کیا ضرورت کمیل، اگر میں سوچ کے اشارہ کر دوں، نہیں غور کیا، اگر میں سوچ کے اشارہ کر دوں اور زمین پھٹے، وہ سب کے سب خطیب زمین کے اندر چلے جائیں، خاکستر ہو جائیں، ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کمائل کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ ایک بندے کا انتقام ہوگا۔ ابھی بھی غور نہیں کیا، اگر میں ایسا کروں گا تو یہ ایک بندے کا انتقام ہوگا جس کے لیے میں مصلی عبادت پر جانے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوں، جس پر بھروسہ کرتا ہوں، جس پر توکل کرتا ہوں۔ میں نے اپنا انتقام بھی اس کے سپرد کیا، وہ چاہے تو انتقام لے، چاہے تو انتقام نہ لے۔ علی کی اس کیفیت کی لاج پروردگار نے کس طرح سے رکھی؟ مجھے یہ بتائیے کہ شام کے علاقے میں جو خطیب علی کے خلاف افطرا پردازی کر رہے تھے، ماحول بنا رہے تھے، آگ اگل رہے تھے، کیا ان خطیبوں کا پتہ ہے؟ کیا ان کی نسل کا پتہ ہے؟ کیا ان کی خطابت کا پتہ ہے؟ کیا ان کے لٹریچر کا پتہ ہے؟ کیا ان کی اولاد کا پتہ ہے؟ نہ وہ ممبر رہے، نہ وہ خطیب رہے، نہ ان کی نسل رہی، نہ ان کا لٹریچر رہا، لیکن جس نے اپنا انتقام پروردگار کے سپرد کیا، پروردگار نے اپنے اس بندے کامل کی لاج اس طرح سے رکھی۔ علی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں۔ بابا دے بلند صلوات ارشاد فرمائے۔ یہ ہے جو بندگان خدا ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ خطیب اکبر کے اصال ثواب کی مجلس سے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، خطیب اکبر کا ایک کمال یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ ممبر کو حق اہل بیت کے لیے استعمال کیا، تشہیر پیغام اہل بیت کے لیے۔ کبھی بھی اپنے ذاتی مسائل میں نے نہیں سنا، کبھی بھی زندگی بھر کتنی مجلسیں سنی۔ اور ہاں ایک جملہ اور کہوں، اہل لکھنؤ تشریف فرمائیں، باہر کے حضرات بھی تشریف فرما ہوں گے، سنیے اس جملے کو، محسوس کیجئے گا جو میں آپ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے مرزا دبیر کو نہیں دیکھا، ہم نے میر انیس کو نہیں دیکھا، ہم نے نادرۃ الزمن کا زمانہ باقاعدہ طور پر نہیں دیکھا، ہم نے عود لکھنوی کو باقاعدہ طور پر نہیں دیکھا، ہم نے مولس لکھنوی کو باقاعدہ طور پر نہیں دیکھا، ہم نے خانواد انیس کے افراد کو، دوسرے مرثیہ خانوں کو، دوسرے مرثیہ نگاروں کو نہیں دیکھا، ہم نے نادرۃ الزمن کا دور نہیں دیکھا، ہم نے خطیب اعظم کا دور نہیں دیکھا سبط محمد صاحب کا، لیکن ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم نے خطیب اکبر کا دور باقاعدہ طور پر دیکھا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں،
باقاعدہ طور پر سنا اور دیکھا، اور ہم آنے والی نسلوں کو یہ بتا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں خانے میں، فلاں کے گھر، فلاں امام باڑے میں، فلاں بارگاہ میں، فلاں روزے میں خطیب اکبر کو اس انداز سے سنا، اس کیفیت کے ساتھ سنا، اس انداز کے ساتھ سنا، ان کی خطابت کو باقاعدہ سنا۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے میر انیس اور مرزا دبیر کا دور دیکھا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے خطیب الایمان اور خطیب اکبر کا دور دیکھا ہے، اور آج باقاعدہ طور پر۔ اور یہ آپ کمال دیکھیے، مجھے یاد ہے مغل مسجد میں وہ اپنے جہاں پر قیام فرمایا کرتے تھے وہاں پر تشریف فرما تھے، اور کچھ نوجوان آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب حسین ٹیکری میں آپ کے خلاف یہ تقریر فرما رہے تھے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ آپ یہاں مغل مسجد میں مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور وہ عشرہ مجالس کی مجالس نہیں تھی، عشرہ اولیٰ کی، کسی کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھنے کے لیے خطیب اکبر تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور ابھی ہم حسین ٹیکری سے آ رہے ہیں، وہاں آپ کے خلاف اس طرح سے کہا جا رہا تھا، اس طرح سے بولا جا رہا تھا۔ تو خطیب اکبر نے مسکرا کے انہیں جواب دیا، ارے آپ مجھ سے توقع نہ رکھیے، میں ان کا جواب نہیں دوں گا، وہ میرے لیے یعصوب میاں کی طرح ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اس کے لیے دل گردہ چاہیے، بہت توجہ چاہتا ہوں، کتنا کنٹرول ہونا چاہیے اپنے نفس کے اوپر۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پڑھوں، میں اتفاق سے پاکستان میں کراچی میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں ایک صاحب نے، میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے ایک کتاب دی ایرانی انقلاب کے سلسلے میں، مختار نام کے رائٹر تھے، انہوں نے ایرانی انقلاب کا واقعہ لکھا ہے جب امام خمینی تشریف لائے تھے دوبارہ ایران۔ انہوں نے اس میں ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ ہم لوگ چونکہ پاکستانی ایمبیسی کی طرف سے وہاں ملازم تھے، لہذا ہم سے یہ انکار کر دیا گیا تھا، یہ کہہ دیا گیا تھا، پابندی لگا دی گئی تھی کہ چونکہ رہبر انقلاب ایران تشریف لا رہے ہیں، انقلاب آ چکا ہے، لہذا کوئی بھی بدمزگی ہو سکتی ہے، لہذا آپ لوگ وہاں پر نہ جائیں جہاں امام خمینی کی تقریر ہونا ہے۔ وہ کہنے لگے جب ہم سے منع کیا گیا تو جستجو اور بڑھی، اب ہم دیوار کود کے یا کسی طرح چپراسی سے بات کر کے، انہوں نے اس کتاب میں، وہ کتاب میرے پاس ہے، ہم وہاں پر گئے جہاں تقریر ہونا تھی امام خمینی کی۔ تو جب ہم ٹیکسی میں بیٹھ کے وہاں پر گئے اس میدان انقلاب کے پاس، تو ہمارے ذہن میں یہ باتیں تھیں کہ امام خمینی آئیں گے تو وہاں ان کے نعرے لگائے جائیں گے، ان کے خاندان پر صلواتیں پڑھی جائیں گی، اور ان کے خاندان کو اچھا کہا جائے گا، مقررین ان کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے، وہ خود اپنے نعرے لگوائیں گے اور شاہ کو برا بھلا کہیں گے۔ لیکن اب انہوں نے آگے جو تحریر فرمایا وہ سن لیں، انہوں نے آگے لکھا کہ جب ہم ان کی تقریر سننے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ آئے، تو آنے کے بعد انہوں نے امام زمانہ کا ذکر کیا تقریر میں، کہ امام زمانہ کے توسل سے اور معصومین کی تائید سے ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ ہم نے 2500 سالہ حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دیا، شاہ کی حکومت چلی گئی، اب معصومین کی سرپرستی میں ہمارا ملک آگے بڑھے گا۔ ہمیں ماضی کی بحثوں میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ماضی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک اور اپنی قوم کو تعمیر کرنا ہے۔ اب آگے مختار نے جو جملہ لکھا ہے وہ جملہ میں سنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی ہے اور یہ تمہید بنائی ہے۔ آگے مختار لکھتے ہیں کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اس قوم کے عالم جو رہبر بھی ہیں وہ آئیں گے تو اپنے قصیدے پڑھوائیں گے، اپنے نعرے لگوائیں گے، اپنی باتیں کریں گے، شاہ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن انہوں نے نہ اپنے نعرے لگوائے، نہ اپنا قصیدہ پڑھا، نہ شاہ کے بارے میں کچھ کہا، بلکہ یا تو معصومین کی بات کی یا اپنی قوم کو تعمیر کرنے کی بات کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ جس قوم کے رہبروں اور علماء کے یہاں نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہو، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ صلوات بھیجنے محمد۔ باتیں ہوتی ہیں، یہ نفس کے اوپر کنٹرول جب ہو، پوری طرح سے انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے، اس کے بعد جب اس کے سامنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہو، اس کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہوں، اس کو ماننے والے بیٹھے ہوئے ہوں، نعرہ لگانے والے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ اس کے بعد اپنے نعرے لگوائے تو اس میں اس کا نفس شامل ہو جائے گا۔ لیکن جہاں اہل بیت کا تذکرہ کرنا ہو، معصومین کا ذکر کرنا ہو، توحید کا ذکر کرنا ہو، تو جب اس کمال پر انسان پہنچ جاتا ہے تب خطیب اکبر بنتا ہے، اور جب خطیب اکبر انسان بن جاتا ہے یا خطیب الایمان انسان بن جاتا ہے، پھر اہل بیت کا ایک کمال یہ بھی ہے، ایک صفت یہ بھی ہے، وہ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اہل بیت کا ایک کمال یہ ہے کہ
کہ وہ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے. ارے تم منبر پر جا کے ہمیشہ ہمارا ذکر کرو گے تو ہم بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں تمہاری محبت اس طرح سے ڈال دیں گے کہ وہ تمہیں یاد بھی رکھیں گے, تمہارا ذکر بھی کریں گے. صلوات بھیج دیں محمد. ہمارے علماء کا کمال ہے. اور سب سے بڑا کمال یہ تھا خطیب اکبر کا کہ خطیب اکبر نے ہمیشہ نظام مرجعیت کا دفاع کیا ہے. آج جو ملنگیت اور اخباریت کے آپ نعرے سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ ملنگ اور فلاں جگہ اخبار, خطیب اکبر بہت ہی آسان زبان میں, بہت ہی شستہ لہجے میں ملنگیت اور اخباریت کے خلاف ہمیشہ مورچہ کھولے رہے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دشمن طاقتوں کے وہ اسلحے ہیں کہ جس کے ذریعے شیعت کو شکست دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں تھوڑا سا ماحول بناؤں ربط مصائب دینے کے لیے اور آپ کے سامنے عرض کروں کہ دیکھیے شیعت کس طرح سے علماء بچا کے لائے ہیں یہاں تک. ہم اور آپ اس دور میں فضائل پڑھ رہے ہیں, فضائل سن رہے ہیں, ورنہ بغداد میں کنویں بھر دیے گئے, بغداد کی دیواروں کے گارے بنائے گئے شیعوں کے خون سے, اہل بیت کے چاہنے والوں کے لہو سے. علماء نے قید خانوں میں رہ کے, قید خانوں میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے لہو نکال کے, خون نکال کے اس سے کتابیں تحریر کی ہیں. لما اور شرح لما, شہید اول اور شہید ثانی نے اور شہید ثالث نے کتنی قربانیاں دی. آج جو یہ لکھا جا رہا ہے, میں ایک اخبار میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ خطیب اکبر ایک بارہ بنکی میں کسی بستی میں جانا تھا, سواری نہیں تھی, کھڑے ہوئے تھے, تو وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو کے گئے. ایک اونٹ والا جا رہا تھا, اونٹ گاڑی والا. تو یہ کیا جذبہ تھا, کیا پیسوں کے لیے جا رہے تھے, ہدیے کے لیے؟ تو مجھے جاوید آبدی صاحب نے ابھی چند دن پہلے بتایا کہ امریکہ میں ایک صاحب آئے خطیب اکبر سے وعدہ لینے کے لیے, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجلس کا ہدیہ کتنا لیں گے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا ہم تمہاری مجلس نہیں پڑھیں گے. تم ماحول خراب کر رہے ہو. کہیں ذکر اہل بیت کا کی کوئی قیمت بھی ہوا کرتی ہے؟ صاف انکار کر دیا کہ ہم ایسے لوگوں کی مجلسیں نہیں پڑھتے ہیں جو ہم سے اجرت کے لیے کا ذکر کرتے ہیں, جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا قیمت کتنی ہے, ہدیہ کتنا ہے. بہت توجہ. یہ ایک جذبہ تھا, ایک کیفیت تھی, ایک مشن کے تحت جا رہے تھے. مجھے بتایا تھا مولانا غلام عسکری صاحب نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا اکبر پور کے کسی علاقے کا, کہ وہاں اسٹیشن کا, کہ ایک مرتبہ وہاں کوئی سواری نہیں تھی اور جو ٹرین کو آنا تھی وہ سنا کہ 8-9 گھنٹے کے بعد آئے گی. تو جتنے بھی ذاکرین تھے انہوں نے سب نے ایک بڑا سا بانس کہیں سے حاصل کیا اور اس میں اپنے اپنے بیگ ٹانگے, اور کیفیت یہ تھی کہ ایک شارٹ راستہ تھا جس سے دوسری جگہ جانا تھا, تو ایک کندھے پر ایک نے وہ بانس رکھ لیا اور دوسرے ذاکر نے دوسرے کندھے پر رکھ لیا, اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کندھا بدل لیا کرتے تھے. اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک بستی سے دوسری جگہ جا کے فضائل کو پہنچایا ہے اور اہل بیت کے مشن کی تبلیغ کی. ایک صلوات بھیجیں بابا دے. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں. اب میری آواز تو پہنچ رہی ہے, میں سمیٹ رہا ہوں, اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سامراجی اور صہیونی طاقتوں نے جب پوری دنیا کے کلچر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی, بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, اپنے علماء کی خدمات کو دیکھیے اور ان ذاکرین کی, تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پوری دنیا میں یہ محسوس کیا کیپٹلزم نے کہ ہم تلوار کے تیر کے ذریعے اور بندوقوں کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت نہیں کر سکتے. اگر حکومت کرنا ہے تو ان کے کلچر کو اپنے کلچر میں ملا دو, ان کے کلچر کو اور ان کی تہذیب کو کولیپس کر دو. اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک مبلغ اور 4 اسلحے استعمال کیے. مبلغ کا نام تھا میڈیا, ٹیلی ویژن. اسلحے تھے شراب نوشی, سود کا نظام, جوئے کا نظام, اور چوتھا جو سب سے خطرناک اسلحہ تھا کہ وہ عورتوں کو بے حیا بنا دو اور ان کے سر سے پردہ چھین کے عورت کو چوراہے پر لے جا کے کھڑا کر دو. بہت توجہ. اور انہوں نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی. ہمارے جو بزرگ یہاں تشریف فرمائے انہیں معلوم ہوگا کہ 50 سال پہلے کا ہمارے ملک کے حالات کیا تھے اور آج کیا حالات ہیں. 60 سال پہلے کا زمانہ کیا تھا اور آج کا زمانہ کیا ہے. کس طرح سے پردہ تھا, کس طرح سے تہذیب تھی. ان تمام چیزوں کے جراثیم یہاں پائے جاتے تھے. لیکن جب سامراجی اور صہیونی طاقتوں نے پوری دنیا کے اوپر نظر کی اور غور کیا کہ ہم پوری دنیا کی تہذیب کو ختم کر سکتے ہیں, کلچر کو کولیپس کر سکتے ہیں, لیکن ایک قوم ایسی ہے کہ ہم ان کے کلچر کو اور ان کی تہذیب کو تباہ نہیں کر سکتے. وہ قوم حسین کی چاہنے والی ہے, وہ قوم تعزیہ اٹھانے والی ہے, وہ قوم فرش عزا بچھانے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ایسا ہے
کہ جب 1 سال کے بعد وہ پھر اس سے وابستہ ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ ریچارج ہو جایا کرتے ہیں. ان کے ہاں وہی بیداری پیدا ہو جایا کرتی ہے, وہی جذبہ آ جایا کرتا ہے. لہٰذا اگر اس قوم کے اوپر قبضہ کرنا ہے تو ہم اسی وقت قبضہ کر سکتے ہیں کہ جب ان کے اندر اپنے ایجنٹ پیدا کر کے انہی کی تہذیب کو ختم کر دیا جائے. لہذا مرجعیت اور اخباریت, مرجعیت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اخباریت کے سوتے کھولے گئے اور رسومات ادا کو درہم برہم کرنے کے لیے ملنگیت کو آگے کیا گیا. لیکن ہمارے علماء نے اور خطیب اکبر جیسے ملت کے عظیم ترین مجاہدوں نے ایسا نہیں ہونے دیا. انہوں نے ہمیشہ اخباریت کے خطرے سے بھی آشکار کیا, بتایا کہ اس سے ہمیشہ محفوظ رکھنا اپنی آنے والی نسل کو, اور ملنگیت کے بارے میں بتایا. ابھی عاشورہ کانفرنس میں چند مہینے پہلے خطیب اکبر نے دلی میں بے مثال تقریر کی تھی اور اس میں انہی تمام باتوں کا ذکر کیا تھا. اور ہمارے علماء ہمیشہ بچاتے آئے ہیں, تحفظ کرتے آئے ہیں. یاد ہوگا آپ کو وہ دور کہ جب مقتدیٰ صدر کے افراد کربلائے معلیٰ کے اندر محاصرے میں تھے اور امریکن فوجیں وہاں انہیں ختم کرنے کے لیے روضے پر حملہ کرنا چاہتی تھی. آیت اللہ سیستانی بستر بیماری سے اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری پوری قوم کے اوپر یہ لازم و ضروری ہے کہ سب لبیک یا حسین کہتے ہوئے کربلا کی طرف کوچ کریں. تو اس وقت 70 لاکھ افراد قریب پابرہنہ, سربرہنہ, گریبان چاک آیت اللہ سیستانی کے ساتھ ساتھ لبیک یا حسین کے نعرے بلند کرتے ہوئے, لبیک یا زہرا کے نعرے بلند کرتے ہوئے کربلا کی طرف جا رہے تھے. اس وقت ایک بزرگ آیت اللہ نے آیت اللہ سیستانی کو ایک خط لکھا. بس بات کو میں سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. انہوں نے عیادتی خط لکھتے ہوئے کہا کہ اسلام کی اور شیعت کی دشمن طاقتوں کو اپنی سازشوں پر پھر سے غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے تمام سازشوں کے باوجود, تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود انہوں نے آج پھر دیکھ لیا کہ نظام مرجعیت میں کتنی طاقت ہے کہ جب ملت تشیع کا ایک بوڑھا مجاہد کربلا کے تحفظ کے لیے نکلتا ہے تو پوری دنیا شیعت میں ایک ولولہ اور بیداری پیدا ہو جایا کرتی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. پوری دنیا شیعت میں ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے, ایک بیداری پیدا ہو جاتی ہے. میں کہوں گا اے آیت اللہ, آپ نے آیت اللہ سیستانی کو بہت اچھی باتیں لکھی, بہت اچھا خط لکھا. ایک جملہ اور بڑھا دیتے کہ باطل طاقتوں کو اپنی سازشوں پر غور کرنا چاہیے کہ ملینوں بلین ڈالر خرچ کرنے کے باوجود آج بھی وہ تہذیب تشیع کا کچھ نہیں کر پائے, تشیع کے کلچر کا کچھ نہیں کر پائے, کیونکہ وہ قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوا کرتا. اس قوم کا سرپرست و نگراں آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے. صلوات بھیجنے اور خطیب اکبر جیسے لوگ, خطیب الایمان جیسے لوگ, خطیب اعظم جیسے لوگ, نادرۃ الزمن جیسے لوگ امام زمانہ کی تائید ہی سے آگے بڑھتے ہیں, معصومین کی تائید ہی سے آگے بڑھتے ہیں. یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ یہ امام عصر کے لشکر کے سپہ سالار کی طرح ذہنوں کی تعمیر کر رہے ہیں. یہ شیعت کیا, یہ عزاداری کیا ہے, یہ مجلسیں, یہ محفلیں, یہ ذکر اہل بیت, یہ ذہن سازی تو ہی ہے ظہور امام زمان کی. یہ سب ذہن سازی کی جا رہی ہے, یہ لشکر تیار کیے جا رہے ہیں, یہ عزاخانے چھاونیاں ہیں امام زمانہ کی. بہت توجہ, امام زمانہ کے لشکر کے سپہ سالار ہیں خطیب اکبر اور خطیب ایمان اور ہمارے دوسرے خطباء اور علماء. لہذا ہمیں بھی, ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کی تعمیر و تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ اس قوم میں اس طرح سے ابھر کے آئے کہ جو امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لائق ہوں اور اس صف میں شامل ہو جائیں جو یہ کہنے پر فخر کریں کہ ہم علی اکبر کے چاہنے والے ہیں, ہم قاسم کے چاہنے والے ہیں. کربلا نہ صحیح, پھر وہی تقاضے ہیں, یہی کہیں پر ہمیں بارش سر بھی دینا ہے. آپ کو یاد ہوگا حزب اللہ میں چند ہزار نوجوان ہیں, لیکن یہ علماء کی تعمیر کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دشمن طاقتوں کو شکست دی اور کس طرح سے ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا علی اکبر. یعنی وہ مجاہد یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لبنان کی کربلا میں ہیں, لبنان کی سرزمین پر ہیں, ہم آج کی کربلا میں ہیں.
لیکن ہمیں روشنی قاسم سے مل رہی ہے، ہمیں روشنی علی اکبر سے مل رہی ہے، ہمیں روشنی اون محمد سے مل رہی ہے، ہمیں تحریک کربلا کے شہیدوں سے مل رہی ہے۔ سنیں گے آپ؟ میں وہی مصائب پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے بچپن میں خطیب اکبر کی زبانی جوگی پوری کے منبر سے سنے تھے۔ شہزادہ قاسم 13 برس کا نوشہ اجازت مانگنے کے لیے آئے، امام حسین نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ شہزادے اتنا بتائیے کہ ہم تمہیں اجازت کس طرح سے دے؟ کیا کوئی بھائی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اپنے بھائی کا گھر اجڑتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے؟ شہزادہ قاسم اپنی ماں کے خیمے میں گئے، زانو پر سر رکھا، سو گئے۔ خواب میں دیکھا تو وہ تعویذ کھولا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا، بس 2-3 جملے سن لیجئے۔ خوشی خوشی اٹھے، اماں خط مل گیا، پروانہ مل گیا، رقعہ مل گیا، اجازت نامہ مل گیا۔ کہا جلدی جاؤ میرے شہزادے اپنے چچا کے پاس، اپنے امو جان کے پاس۔ سرکار سید الشہداء کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ اس تحریر کو امام حسین نے دیکھا، عرصے کے بعد اپنے بھائی کی تحریر دیکھی، تحریر میں چھپا ہوا اپنے بھیا کا چہرہ نظر آیا، روئے، اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، یہاں تک کہ روایتوں میں اتنا بھی ملتا ہے کہ امام حسین اتنا روئے کہ زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اٹھے اور اٹھنے کے بعد کسی طرح سے جناب قاسم کو تیار کیا، فروا کے لال کو تیار کیا۔ اب میں نے خطیب اکبر کی زبان سے مصائب سنے تھے کہ جب شہزادہ قاسم مقتل کی طرف چلے تو دشمنوں نے دیکھا تو کسی دشمن نے، کسی ظالم نے یہ کہا، ارے یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، ارے یہ چاند کا ٹکڑا حسین کے لشکر کی طرف سے ادھر چلا رہا ہے۔ اب یہاں پر خطیب اکبر پڑھتے تھے کہ دشمنوں کی نگاہیں جسے چاند کہہ رہی ہوں، اس کی ماں اسے کیا کہتی ہوں گی، اس کی بہنیں اسے کیا کہتی ہوں گی، اس کے بھائی اور خاندان کے لوگ، اس کی پھپھیاں اسے کیا کہتی ہوں گی۔ ایک مرتبہ قاسم مقتل میں پہنچے، حملہ کیا اور حملہ کر کے یہ کہتے جاتے تھے، ظالموں کیا تم نے میرے چچا کو، میرے امو کو تنہا سمجھ رکھا ہے؟ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا ایک حبشی سپاہی کو بلا کے کہ یہ بنی ہاشم کے خاندان کا جوان ہے، شہزادہ ہے، انہیں ایسے نہیں مارا جاتا، انہیں دھوکے سے مارا جاتا ہے۔ ایک افریقی سپاہی کو، افریقی فوجی کو بلایا گیا اور اس کو وہ نیزہ دیا گیا کہ جس سے افریقی قبائل کے جنگ باز بڑے بڑے جانوروں کے شکار کیا کرتے تھے۔ زہر میں بجھا ہوا نیزہ لے کے وہ ایک مرتبہ ایک نشیب میں بیٹھ گیا، فوج کی ایک ٹکڑی نے قاسم کا حصار کیا، شہزادہ قاسم تلوار چلاتے جاتے ہیں، گھوڑے کو کعبہ دیتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس مقام کی طرف آئے جدھر وہ ظالم چھپا بیٹھا تھا، اس نے نیزہ مارا۔ اب جو نیزہ مارا ادھر سے قاسم چلے، فروا کا چاند زمین پر گرا، آواز دی چچا مدد کے لیے آئیے، ادھر سے امام حسین چلے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء مجلس ختم ہونے جا رہی ہے، بہت گریہ کیجئے گا۔ قاسم کے قریب پہنچے، میرے لال کہا ہو، آواز دی چچا جان میں یہاں پر بکھرا پڑا ہوں۔ اب جو حسین آگے بڑھے تو کیا دے گا، کہیں سے ہاتھ اٹھایا، کہیں سے پیر اٹھایا، کہیں حسین کے کسی جسم، کہیں قاسم کے کسی جسم کا حصہ کہیں پر بکھرا پڑا تھا۔ مرتبہ حسین سوچنے لگے، کسی کو خیمے میں بھیجا۔ اب سنیے خطیب اکبر کا جملہ آپ کے سامنے پیش کر کے مجلس کو ختم کر دوں گا۔ کسی کو خیمے میں بھیجا، کوئی خیمے سے واپس آیا، اور جب واپس آیا تو اس کے پاس حسیر تھی۔ حسیر عربی زبان میں چٹائی کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، حسیر میں رکھا، گٹھری بنائی، کاندھے پر لادا، خیمے کی طرف آئے، آواز دی فروا تیرے چاند کے بکھرے ہوئے ٹکڑے حسین لے آیا، واہ مصیبتا واہ غربتا واہ قاسا بحق زہرا وابیہا وبالہا۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔
मदारिस दुनिया की हिफाजत फरमा। तो रहीम है रहम फरमा दे, तो करीम है करम फरमा दे। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमें उस वक्त तक इस दुनिया से ना उठाना जब तक कि मोहम्मद व आले मोहम्मद हमसे राज़ी ना हो जाए। मजलिसों को अज़ादारों से भर दे, मस्जिदों को नमाजियों से पुर कर दे। आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शरीक फरमा। और आखिर में आप हजरात से गुजारिश भी है कि इस करबला में आप आते रहिएगा। मजहर साहब, सगीर साहब, दूसरे लोग, ये रोज़ा भी यहाँ तामीर करवाया है। और मजहर साहब ने मुझसे कहा भी था, मैं भूल गया, कि ये करबला में जो मोमिनीन ने हदिया दिया है इस बारगाह में उसी हदिये से इस रोज़े को तामीर करवाया गया है। आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें ताकि ये करबला भी, ये दरगाह भी दरगाह हज़रत अब्बास की तरह इसमें वही रौनक़ें आ जाएँ जो दरगाह हज़रत अब्बास में है। और परवरदिगार इन लोगों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आप हजरात से एक दरख्वास्त गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3-3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम खतीब रूह